السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف میاں، یہ دوسرا میسج تو میں نے بھی سنا آپ کا۔ تو ماشاء اللہ، اب تو آپ ایک عرصے سے ساتھ رہتے بھی ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو تھوڑا سا جواب تو اس میں سے خود بھی نکال لو۔ اس طرح کی باتوں کے لیے ایک اصول کلی دیکھو، ذہن میں رکھو اور عمل کرو اس پر۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ کی رضا ملے گی، اور دنیا میں بھی بہت ہی اطمینان والی زندگی ملے گی۔ جو بات میں کہوں گا اسے غور سے سننا۔ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر یا اور بھی زندگی میں کسی بھی موقع پر اگر کہیں بھی اللہ کا کوئی قانون ٹوٹتا ہو، اور کوئی اگر آپ اسے کرتے ہیں، حکم الہی ٹوٹتا ہے، نہیں کرتے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، منہ بناتا ہے، سامنے بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اس کو ناگوار لگتی ہے بات، اور وہ کترانا شروع کر دیتا ہے۔ تو عالم میں ذہن میں رکھو کہ پرواہ نہ کرو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت بھیجی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جو طالب ہو اور چل رہا ہو ایک راستے پر، بھائی بس میں نے تو ایک بات سمجھی ہے کہ اللہ عز و جل کے احکامات کو اور زندگی کی ہر لائن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑوں گا۔ بسخط الناس، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ہو جانے دو، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی جو ناراضگی، جو مسائل ہیں، جو بھی کچھ ہے لوگوں کی طرف سے، جو مشقت، تکلیف، ایذا، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور من التمس رضا الناس بسخط اللہ، لوگوں کو تو راضی کیا، احکام توڑ دیے، اللہ تعالیٰ ہو گئے ناراض۔ جی، پڑوسی کہہ رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی غمی کا موقع ہے، شوہر کو بیوی کو کہہ رہا ہے یوں کر، بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے مجھے ٹی وی خرید کے لا کے دے، مجھے یہ کر کے دے، شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں سے پردہ نہ کرنا، کھانا ٹیبل پر تجھے لا کے رکھنا ہے، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جہاں اصل دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو والدین اور بڑوں کی جو اطاعت اور کہنا ماننا جو ضروری کیا ہے، تو اصل میں یہ خالق ہی کی اطاعت ہے، احکم الحاکمین کی اطاعت کی وجہ سے ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارا خالق وہ ہے، بنانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، اور ہمارا کنٹرولر، ہمیں چلانے والا، مطلب سب کچھ ہمارا سارا اصل وہاں ہے۔ تو اللہ نے کہا والد کی بات ماننا، بڑے بھائی کی بات ماننا، اماں کا دل نہ دکھانا، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ زیادہ وہ نہ ظلم و زیادتی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، تو ہم مان رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، جہاں وہ ٹوٹتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لو، غور کر لو کہ قرآن کریم میں، آپ تو حافظ ہیں ماشاءاللہ، کئی آیتوں میں یہ بات آئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں احسانہ ہے، اور آگے ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہنا نہ ماننا ان کا اگر مشرکین ہو والدین۔ لیکن کیا مذہب اسلام میں واقعی کوئی دنیا میں مثال لا کے دکھائے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب جو میں اگلی بات کہوں گا اسے پلے سے گرا باندھ لینا، وہ نہ بھولنا۔ کیا ہے اگلی بات؟ یہ تو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا، لیکن متکبر نہیں بننا، اور اپنا غصہ اور طیش اور جوش نہیں دکھانا، اور تیڑ پھیڑ نہیں کرنی لوگوں کے ساتھ، جاؤ بھاڑ میں تم، میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں، میں نہیں سب چیز، نہیں 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 نہیں، ریشم کی طرح سخت رہو۔ یہ ہے وہ قیمتی بات جس میں ہم سب چوک جاتے ہیں، ہم سب چوک جاتے ہیں، اس میں خطا کر جاتے ہیں، اور غلطی کر جاتے ہیں۔ دین کا حکم تو مانا، لیکن ایسی تیڑ پھیڑ کر دی کہ خاندانوں میں سب وہ ہو گئے، جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور دشمنیاں قائم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ کیوں؟ ایسے جملے بولے، ایسے غصے میں باتیں کی، نہ 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 نہ، سمجھ رہے ہو عارف میاں؟ ہاں، بس یہ ذہن میں رکھو، آپ کے ہاں جو معاملہ ہے آپ اس میں بالکل شریک نہ ہو، اور یہ خلاف شریعت ہے، اور اگر وہ ناراض ہوں تو آپ بالکل اسی طرح رہو، نارمل، محبت، سلوک، مسکرانا، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہدیہ گفٹ وغیرہ دینا، پورا دینا،
آتے جاتے سلام دعا، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی بالکل نارمل۔ یہی آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے، وہ بھی میں نے آپ کو اجمالاً دے دیا۔ بھائی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر رہا ہے کرنے دو، کبھی غصہ ہو گئے، حالانکہ غلط فہمی میں غصہ ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے لیکن ان کو غصہ کرنے دو۔ تم تو اس علاقے کے ہو میاں، وہی کاندھلا ہے، کاندھلے کے حضرت شیخ کا واقعہ دیکھو، حضرت شیخ کتنے ایسے لوگ تھے جو اس طرح کرتے تھے، بہت یعنی حضرت شیخ سے ایک طرح کی عداوت رکھتے، اور اگر حضرت شیخ ملتے تو صحیح سے ملتے، بنا منہ پھیر لیتے، مگر حضرت شیخ نے کبھی نہیں چھوڑا زندگی بھر۔ بعض خاندانی لوگوں نے کہا بھی کہ اب تو نہیں جاؤ گے ان کے پاس، کیا دیکھو تمہاری کیسی انہوں نے وہ کی ہے، بے عزتی کی ہے، تو حضرت نے فرمایا نہیں میں تو ضرور جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کیسے لوگ تھے واقعی، عارف میاں کیسے لوگ تھے واقعی۔ یہ فرمایا آگے کہ جن لوگوں نے زندگی میں میرے ساتھ ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا ان کے ساتھ، اخیر میں وہی میرے اوپر سب سے زیادہ جان نثار کرنے والے بنے۔ یہ تو یہ کہتے تھے یہ صاحب، جن کا ایک واقعہ ہے کہ بعد میں اتنی محبت حضرت شیخ سے ہوئی کہ جان بھی میری یہی نکلے گی، نہیں کہ یہاں اس پر ان کی معیت اور ساتھ ہی رہوں گا۔ اور یہی شیخ کیا عزت ملی کہ چاروں مدینے کے امام، میں نے کہیں پڑھا جس دن جنازہ ہوا مدینہ شریف میں، تو چاروں مدینے کے امام، مسجد نبوی کے چاروں امام ان کے جنازے میں شریک تھے۔ تو بھائی ہم نے تو جس شیخ سے سب سے پہلے تعلق قائم کیا تھا، حضرت مسیح الامت شاہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایسے تھے کہ بس میں کیا بتاؤں، فرماتے تھے غصے کو دفن کر دو زمین میں۔ اور مولانا عبد الرحیم صاحب نے ایک مرتبہ سنایا کہ جب میں لے کے گیا کہ حضرت خلیفاؤں کے نام لکھ دوں، فہرست بنا دوں، تو حضرت نے جلال میں فرمایا کیا، جاؤ کہہ دو جسے غصہ نہیں ہے اور غصے پر کنٹرول کرتا ہے وہی میرا خلیفہ ہے اور کوئی خلیفہ نہیں۔ بس اس میں سے نقطہ نکالو آپ، میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات تو مانیں گے صرف اللہ کی، جی ہاں، والد کا مسئلہ ہو، شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، پڑوسی کا مسئلہ ہو، آپسی کچھ بھی بھائیوں کے مسائل ہوں، سب جگہ میں ایک نظام، ایک ذہن میں ایک بات طے کر لے، بھائی میں پورا بندہ اللہ کا بن گیا ہوں اور بس زندگی کے ہر موڑ پر صرف اللہ کا قانون چلاؤں گا۔ اب اس میں رکاوٹیں آئیں گی، یہ اس طرح کی یہ سب رکاوٹیں ہوتی ہیں، ادھر کی بات پیش آتی ادھر کی بات، لیکن اخیر میں یاد رکھنا عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ میں کوئی خاص بات نہیں، معمولی سی ایک بات بتاتا ہوں، مثلا میرے نکاح جب ہوا تو مجھے اب تک اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے ماموں وغیرہ نے شرکت نہیں کی تھی، کہ یہ تو ایسا جیسے کوئی لاوارث جن کا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں، کوئی نکاح ہے کچھ بھی نہیں کر رہے، شرکت نہیں، شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب سنو عارف میاں کہ یہی ماموں اب تو بیچارے دنیا سے چلے گئے دونوں، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لیکن یہی ماموں انتقال سے پہلے جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے مجھے گھر آ کے بتایا، ابھی 1-2 سال پہلے میں گیا ہوا تھا، کہ بھائی امجد آپ سے کہنے آیا ہوں کہ ابا نے مجھے انتقال سے پہلے بلا کے کہا کاپی دے دو، میں نے کہا ابا ایسی کیا خاصیت ہے، کہ نہیں مجھے کچھ لکھنا ہے تمہیں بتانا ہے، میں فلاں جگہ بیمار پڑا ہوا تھا، وہ جولی گرانٹ یا کیا ایک وہاں دہرادون کی طرف جو ہاسپٹل ہے، وہ بیچارے کینسر میں تھے، تم بھی ملنے گیا وہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ ماموں فلاں فلاں آئے، کہ نہ بھائی کوئی نہیں ملنے آیا، صرف تو اکیلا آیا، اور میں افریقہ سے گیا ہوا تھا۔ تو انہیں اس بات کی اتنی خوشی تھی کہ انتقال سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میرا پیغام دے دینا، جب یہاں امجد آ جائے اسے پیغام دینا کہ بس یہی میں تیرے سے اتنا خوش ہوں، اور تو اتنی میرے دل میں تیرے لیے جگہ کہ تو ایک شخص تھا ایسا کہ جو مجھ سے اتنی دور ملنے کے لیے آیا، باقی کوئی نہیں آیا۔ اور اب تک مجھے وہ دن یاد ہے، وہ بیانات کے دن ہوتے تھے، تو میں نے اس دن یہ کہا کہ آج مجھے قلب میں اتنا نور محسوس ہو رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بیانات پہ مجھے لگتا تھا، کیونکہ مریض کے پاس دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب آدمی جاتا ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہیں گے، تفصیلی روایت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ وہاں اللہ ملتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہاں، میں نے ایک دن اس پر بیان بھی کیا تھا عیادت سے کیا ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں بیمار تھا، اگر تو آتا تو مجھے پاتا، بندہ کہے گا آپ تو بیمار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار تھا، تو وہاں آتا تو مجھے پاتا۔ میسج کا جواب لمبا ہوا، لیکن غور سے سمجھو اسے، اور اچھی طرح سے زندگی بھر کے لیے یاد رکھو، ٹیڑھ پھیڑ نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، برداشت برداشت برداشت، معاف معاف معاف، درگزر درگزر درگزر،
میں نے اتنی حدیثوں کا اور قرآن آیات کا مطالعہ کیا عارف میاں کہ جن کا ساریوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو صبر اور غصے پہ کنٹرول، ان دو صفات کے ساتھ زندگی گزار لینا، بس یوں سمجھ لو کہ ادھر مرا اور جنت کی بہاریں ہی بہاریں ہیں اس کے لیے۔ یعنی کوئی بندہ دنیا میں انسانوں کو معاف کرتا رہا ہو، معاف، چلو معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، درگزر، اور عفو و صفح ہے، دیکھو دو لفظ ہیں قرآن میں، بڑے پیارے لفظ ہیں۔ ایک تو ہے دل سے معاف کر دیا لیکن چہرہ بنائے ہوئے ہے، نہ، معاف کر دیا اور بالکل خند پیشانی کے ساتھ پہلے جیسا سلوک وغیرہ سب جاری ہے، بالکل سب اسی طرح۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ حافظ ہو نا، اس کو یاد رکھنا۔ دیکھو، الا تحب ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میں تو کبھی کبھی بیانات میں بتائی یہ بات، جھوم جاتا ہوں اس آیت پہ آ کے، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اپنے پاس کوئی خاص مثبت اعمال تو ہے نہیں کہ بڑی بڑی تہجد اور لمبی لمبی تلاوت اور بہت خشوع و خضوع والی نمازیں اور بڑی تقوی کی بہت زیادہ زندگی، یار چلو کم از کم اسی ایک کام کو کر لے۔ اس میں تو کرنے میں کچھ ہمیں، یعنی ہماری طرف سے کچھ جاتا بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں لگتا کہ ایک عبادت کو ادا کرنے میں۔ میرے حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے ٹائم بھی نہیں لگتا، معاف کر دو، کیا گیا، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی سی ایک آن بان شان سی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ ہوتی ہے، ڈسمس ہوتی ہے۔ او میرا مقام، میری آن، میری عزت کیسے اس نے خاک میں ملائی۔ واہ رے واہ، کیا دین ہمیں دیا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ما زاد عبد بعفو الا عزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے، قسم کھا کے، حالانکہ وحی ہے، وحی آسمانی، تو قسم کی تو ضرورت بھی نہیں، لیکن قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ تین باتوں پہ قسم کھا کے فرمائی۔ ایک فرمایا کہ بندہ معاف کرے اور ذلیل ہو نہیں سکتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت ہی بڑھتی جائے گی، عزت میں بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور صدقہ دے اور مال گھٹے، ہو نہیں سکتا۔ اور تواضع اختیار کرے، چھوٹا بنے، جی، اور پھر اسے بلندی نہ ملے، ضرور بلندی ملے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تواضع کی آج لوگوں میں اتنی کمی ہے کہ میں تو میں ہوں، کیرانے کا میں فلاں ہوں، اور یہاں مظفر نگر کا میں جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ تو کچھ بھی نہیں تو میرے عزیز، جو بکری جنگل میں میں کرتی ہے، بھیڑیا سن لیتا ہے اور آ کے کھا جاتا ہے اسے۔ میں خطرناک ہے، میں، ہاں، کچھ نہیں ہے عارف میاں، یاد رکھو، دنیا کی یہ ساری شہرتیں اور بظاہر عزتیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سے محبت کر لے اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، جی، اور ہم سے راضی ہو جائے، بس کام بن گیا۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اللہ والوں کی روحوں کے ساتھ علیین میں اور جنت کی بہاروں میں اور درختوں میں اور پھول پھلواریوں میں، اور وہاں کے اس میں مزے آ جائے ہمارے، بس کام بن گیا۔ اور یہ دو صفت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایذاء خلق پر صبر، جس کی بھی ہو، بیوی صبر کرے اگر شوہر کی طرف سے کچھ پہنچ رہا ہے، اور وہی رویہ اپنائے۔ شوہر صبر کرے اگر بیوی کی طرف سے کوئی باتیں پہنچ رہی ہے، بھائی صبر کرے اگر بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے کچھ پہنچ رہا ہے، یہی سب کے لیے۔ پڑوسی صبر کرے اگر پڑوسی کی طرف سے کچھ پہنچ رہا ہے، اور درگزر، یاد رکھو گے نا ان کو، ہاں۔ تو بس جواب کا خلاصہ یہ ہے، دونوں تمہارے سوال کے چلو تفصیل سے جواب ہو گیا کہ اپنا نرمی سے اختیار کرو، صبر کرو اور عفو درگزر کرو، اور بالکل اسی روٹین پر رہو، اپنی سب کے ساتھ حسن سلوک اور سارا رویہ اسی طرح رکھو۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں یہ صفات عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے، ہمیں صفات حق تعالی عطا فرما دے۔ میرے عزیز، بہت قیمتی صفات ہیں لیکن مشکل ہے، ہاں۔ تو بھائی جنت بھی تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہلکی پھلکی دنیا میں کوئی اچھی سی جگہ تلاش کرنی ہو، عارف میاں کو کوئی اچھا مکان بنانا ہو نا، تو 10 سال کی کمائی کے بعد وہ بنتا ہے، اور رات دن کی خون پسینے کی کمائی سے۔ تو میرے عزیز، یہ تو جنت ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے اگر ہم کچھ مجاہدہ کر لیں، سب مجاہدات کی قسمیں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں جب واقعہ ہو پیش آوے، ایک تو بیان سن کے مزے لینا، واقعہ پیش آتے وقت میں بس اس کا استحضار ہو، استحضار، یہ بیان، یہ جو جواب ہے، اس کا استحضار رکھو جب واقعہ پیش آوے، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ واقعہ پیش آتے وقت سب بھول جاتے ہیں۔ تقریر کر لی، تقریر سن لی، صبر و حلم پہ سن لیا اور برداشت پہ سن لیا، لیکن جیسے ناگوار بات پیش آئی، جبھی جیسے آپ کہہ رہے ہو
جب وہ غصے میں بولتے ہیں میں بھی بول جاتا ہوں، تو پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہا عارف میاں؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ کمال یہ ہے کہ بھائی وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، وہ میرے والد کے درجے میں ہیں میں چھوٹا ہوں، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، شفقت ضروری ہے، مجھے شفقت سے رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اس کا دل ٹوٹے، اس کے حقوق ضائع ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال، مجھے اپنے اعمال کا صلہ ان سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، تو میں محبت سے پیش آؤں گا، نرمی سے پیش آؤں گا، اس لیے کہ یہ بھی پھر میرے ساتھ ایسا کرے، تو پھر کیا کمال کیا رہ گیا؟ کوئی کمال نہیں رہا۔ مینا میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، کون؟ جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، الیس الواصل بالمکافی، الی آخری حدیث ہے، صلہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، وہ ہے کہ ایک طرف سے توڑ ہو، دوسری طرف سے جوڑا جا رہا ہو۔ جواب آپ کا ہو گیا، غور سے سنو اور پوری قوت عزم کے ساتھ عمل کرو، پلے سے گرا بعد ان دو صفات کو اختیار کرو، صبر اور حلم، اور اسی طرح سے یہ یعنی عفو درگزر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان صفات سے متصف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔